سوشل میڈیا، لیکن سوشل میڈیا کا اوورآل ایک چیلنج جو ہے اس کو اب ہم نے اپرچونٹی میں بدلنے کے لیے ایک افیکٹو پالیسی حکومت پاکستان لے کے آ رہی ہے، اور وہ پالیسی جو ہے اس میں جتنی ایڈورٹائزمنٹ تھی وہ اس کا حصہ نہیں تھا سوشل میڈیا، اور کوئی اپنے ویب پیج پہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ لگانا چاہتا ہے، کوئی ویب ٹی وی چلا رہا ہے، کوئی اسپیسیفک سائٹ پہ کوئی نیوز چلا رہا ہے، یا کوئی ایسی انفارمیٹک اس نے کو اپنا شروع کیا ہوا تھنک ٹینک، تو اگر وہ چاہے کہ اس کی کوئی سپورٹ کرے گورنمنٹ، تو ہمارے پاس ایڈورٹائزمنٹ پالیسی میں کوئی ایسا میکنزم نہیں تھا کہ ہم اس کو آن کریں، فیسیلیٹیٹ کریں یا سپورٹ کریں۔ نیو ایڈورٹائزمنٹ پالیسی میں ڈیجیٹل میڈیا کو ایک ایڈورٹائزمنٹ پالیسی کا امپورٹنٹ کمپوننٹ حکومت بنانے جا رہی ہے، اور یہ آپ کی اس سوشل میڈیا کی جو امپورٹنس ہے اس کا اعتراف ہے، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ سوشل میڈیا کو پیرالل آپ نے اسٹرینتھن کرنا ہے، امپاور کرنا ہے، اور دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق اس موڈ آف کمیونیکیشن کو انٹر لنک کرنا ہے ود یور سول سوسائٹی اینڈ ود یور ای گورننس میکنزم، جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا ایک خواب بھی ہے، اور ہمیشہ انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ آٹومیشن اور ای گورننس ہی اس ملک کے وہ تمام کرپشن کے ساتھ جڑے انڈیویجول ایکشنز کو نگیٹ کر سکتا ہے، اور آٹومیشن ہی اس میرٹ کو انشور کر سکتا ہے، اور ٹیکنالوجی اور ای گورننس ہی ایک واحد ذریعہ ہے جس سے آپ انسٹیٹیوشنز کو امپاور کر سکتے ہیں، اور انسٹیٹیوشن امپاورمنٹ جو ہے وہی ایک پاکستان کا ایک مستقبل ہے جو ریفارمز کے ساتھ جڑا ہے، اور ریفارمز ایجنڈا جو اس گورنمنٹ کا ایک سال میں ہر منسٹری کے اندر جو ریفارمز آئی ہیں ان ریفارمز کو پروجیکٹ کرنے کا اور دنیا کو پاکستان کا ایک نئے پاکستان کا بدلا ہوا رخ دکھانے کا سوشل میڈیا سے بہتر مؤثر ذریعہ اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ میں وہ تمام افراد، چونکہ اس وقت پوری دنیا میں 3.60 ارب افراد انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، اور 2.89 ارب جو ہیں وہ دنیا کی آبادی کا تقریباً یہ 39% ہے جو سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، اور چونکہ جو ادارے پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، ان اداروں میں ڈیجیٹلائزیشن پالیسیز اور ای گورننس کے ذریعے سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ ناگزیر ہے، اور اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے حکومت پاکستان یہ چاہتی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی جو ویژن ہے اس کو ایک فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ میکنزم کے ذریعے آپ کی امپلائمنٹ ہو، آپ کی جو یہاں تک کہ یہاں ٹینڈرنگ پروسیس ہوتا تھا ایف بی آر میں فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے کہ آپ کی آن لائن ٹیکس ریٹرن جمع ہو رہی ہیں، آپ اپنے ایسٹ آن لائن ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ آپ اس ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے پاکستان کا اس وقت جو یہ سب سے بڑا چیلنج موجودہ حالات میں ڈینگی کی صورت میں قوم اس کرب سے گزر رہی ہے، جس کو اوور کم کرنے کے لیے ایکسیس اینڈ فلو آف انفارمیشن، ایک ہاسپٹل کو دوسرے ہاسپٹل کی رائٹ انفارمیشن کہ نمبر آف پیشنٹس کتنے ہیں، سسپیکٹڈ کتنے ہیں، وکٹم کتنے ہیں، اس میں وہ سارے جو ہیں وہ یہ سوشل میڈیا ہی آپ کی اس چیلنج کو جو پوری معاشرہ اور ملک گزرتا ہے، وہ کوئی آفت ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی کرائسس ہو، سوشل میڈیا کین ون آف دی بیسٹ ریمیڈی۔ میں اس میں
ایک چیز جو خصوصی طور پہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارے فیس بک کے فوکل پرسن اور ان کی ٹیم یہاں آئی ہے، پاکستان جو ہے وہ ایک بدلا ہوا پاکستان ہے، اور یہاں لوگوں کی سوچ بدل رہی ہے، لوگوں کے ذہن بدل رہے ہیں۔ میری سارم سے بات ہوئی، یہ پاکستانی ہے، سحر پاکستانی ہے، اور یہ رائے ظاہر ہے اس کو پاکستانی مفاد سے انہوں نے اٹیچ کرنا ہے، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ دنیا میں کوئی کہیں بھی چلا جائے، جس مٹی کا قرضہ ہے وہ اس پہ واجب رہتا ہے، تو وہ سارم ہوں یا سحر ہوں، اس مٹی کا قرضہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کا جو سافٹ فیس ہے وہ پروموٹ ہو، جو پاکستان کا ٹرو فیس ہے اس کی امیج بلڈنگ کے لیے فیس بک جو ہے وہ ہمارے جو یوزرز ہیں ان کو انکریج کرے، موٹیویٹ کرے، اور پاکستان کے سوشل فیبرک کو ڈیمیج کرنے کے لیے جو چیزیں اس ہائیبرڈ وار کے ذریعے پاکستان کی قومی سلامتی، نیشنل انٹرسٹ اور ہمارے جو افواج پاکستان کے حوالے سے ایسے نازیبا الفاظ اور فوٹیج اپلوڈ ہوتی ہیں، وہ آپ کا فرض ہے، آپ اس آرگنائزیشن میں بیٹھے ہیں کہ ان چیزوں کی حوصلہ شکنی ہو، اور اس کا جواب دینے کے لیے مجھے پتہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو زیادہ سے زیادہ اس ٹیکنالوجی سے آگاہ کریں، ان کو امپاور کریں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو، ان کی پراپر اورینٹیشن ہو، ان کو انٹرنیشنل ایکسپوجر ملے، اور زیادہ سے زیادہ ایسی ورکشاپس ہوں جس میں انہیں ایک دوسرے کا ہنر سیکھنے کا، ایک دوسرے کا نالج شیئر کرنے کا، ایک دوسرے کی جو کیپیسٹی ہے اس کو آپس میں کولیبریٹ کرنے کا موقع ملے۔ تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں جی، اور آئی ایم شیور کہ یہ ایک ورکشاپ نہیں ہوگی، الٹیمیٹلی ایسی کئی ورکشاپس کا انعقاد پاکستان کے اندر ہر صوبے کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آج فیڈرل گورنمنٹ آفیشلز ہیں، ہمیں پروونشل گورنمنٹ آفیشلز کو بھی سینسٹائز کرنا ہے، اور الٹیمیٹلی ان سب کا ایک کلب بنائیں آپ، ڈیجیٹل اینڈ سوشل میڈیا کلب، اور وہ کلب جو ہے وہ آپ کی نیشنل ساورینٹی کو پروٹیکٹ کرے، وہ آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی میں، اور جہاں ساورینٹی پہ بریچ کرنے کا کوئی بات یا پراپوگنڈا ہوتا ہے تو سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پراپوگنڈا وار ہے۔ ایک جنگ ہے جو آپ اپنی سرحد پہ جا کے مخالف فوج کے ساتھ لڑ کے جیتتے ہیں، ایک جنگ ہے جو سوشل میڈیا میں چل رہی ہے۔ اس جنگ کو جیتنے کے لیے بھی آپ کو ان جنگی ہتھیاروں سے آگاہی ہونا ضروری ہے کہ اس جنگ کو جیتنے کے لیے وہ میکنزم کیا ہے، اس کا بیسٹ یوز کس طرح ہو سکتا ہے۔ تو یہ آج آپ کی جو دور حاضر کی جنگی تیاری ہے، یہ آج آپ کو انہوں نے سوشل میڈیا میں اس ہائیبرڈ وار میں ٹرین کرنے کے لیے وہ آپ کی جو اس نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی جو جنگ ہے اس کا امین بنانے کے لیے آپ کی آج یہ ٹریننگ ہوئی ہے، اور جب آپ آئیڈیالوجیکل وار جیت جاتے ہیں تو یقین مانیں کہ آپ کی جو جغرافیکل وار ہے جو سرحدوں پہ جا کے لڑی جاتی ہے وہ آپ اس کے ذریعے اوور کم کر جاتے ہیں، دشمن کو شکست دینے کے لیے، اس کے حوصلے پست کرنے کے لیے، اور اپنا اس کا جو بیانیہ ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیا میٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا سے مؤثر ہتھیار اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو اس میں امپاور کرنا چاہتی ہوں، اور میں یقین دلاتی ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے آپ کی ریجن کے اندر جو آپ کے خلاف ایک ایسی وار کریٹ کی گئی ہے جس میں جو آپ کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے، آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ ایک ایک شخص جو ہے وہ ایک ایک ہزار بندے کا اپنے ساتھ ایک اکاؤنٹ بنا کے اس
جنگ کا جواب دے، اور وہ جنگ جو ہے ہم امن کے دائی ہیں، پیس کے دائی ہیں، اور ہمارے پاس اسٹرانگ ویپن جو ہے وہ سوشو کلچر ریلیجیس نارمز ہیں. ہم جس دین کو مانتے ہیں وہ الزام تراشیاں، بہتان تراشیاں اور غلط بیانیاں جو ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم اپنے اس مذہب کو بنیاد بنا کے جو سچ ہے، جو حق ہے، اور جو ہمارا بلیف ہے کہ حق ہمیشہ باطل پہ حاوی ہوتا ہے اور حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے، آپ حق پہ مبنی اس جنگ کو جیتنے کے لیے پرعزم رہیں اور اس ہتھیار کو حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ نتھی کر کے میدان میں کودیں تو انشاءاللہ پروردگار آپ کی مدد کرے گا. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اور بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں انہوں نے آج یہ بہت امپورٹنٹ انیشیٹو لیا. اسی کو ہم نے ابھی آگے بڑھانا ہے، اور پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں اس میں جو ہمارا افیکٹو میکنزم ہے ان کی انگیجمنٹ کا، ان کو ساتھ ملا کے ایک انلائٹنڈ، ماڈریٹ، پروگریسو پاکستان جو ہے اس کو آگے بڑھانا ہے، اور اس کے لیے یہ موڈ آف کمیونیکیشن جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اسپیشلی مسٹر رائے، I hope that this will be a best opportunity for our participants. They can really feel that you as one of the mentor, you can guide them, support them, facilitate them as per your own policy, but we have to engage you really to look after our national interest as per our own policy. Thank you so much. Pakistan Zindabad, Pakistan Paindabad. Thank you.